اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر۔ سب سے پہلے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے والی خوش نصیب خاتون ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ کا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد، آپ کی کنیت ام القاسم، ام ہند اور القاب الکبریٰ، طاہرہ اور سیدۃ القریش ہے۔ آپ کی ولادت عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل سے متاثر ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام نکاح بھیجا، جسے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ یوں یہ بابرکت نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 دن بعد منعقد ہوا۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ ایک بار جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا برتن لا رہی ہیں جس میں کھانا اور پانی ہے۔ جب وہ آ جائے تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دے، اور یہ بھی خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز کی فرضیت سے پہلے بھی نماز ادا فرماتی تھی۔ آپ میں قربانی کا جذبہ بھی بے انتہا تھا۔ اس کی مثال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دی اور اپنی تمام عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صحابت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار قحط سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں تو آپ نے انہیں 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفہ پیش کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کثرت سے ذکر فرماتے ہوئے سنتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ خدیجہ کو موتیوں کے مال کی بشارت دے دیجئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو اتنا گوشت بھیجتے جو انہیں کفایت کر جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اس طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں، مریم بنت عمران، حضرت خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تقریباً 25 سال حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اعلان نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک میں ہوا۔ آپ مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلیٰ میں مدفون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر میں داخل ہوئے اور دعائے خیر فرمائی۔ نماز جنازہ اس وقت مشروع نہ ہوئی تھی، یعنی شرعاً اس کا آغاز نہ ہوا تھا۔ بوقت وفات آپ کی عمر مبارک 65 برس تھی۔ آپ کی وفات پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اسے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔